بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے ہائی کورٹ حملہ کیس سے متعلق بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اب یہ 8 فروری کو معاملہ شروع ہوا تھا اور 26 فروری کو پہلی دفعہ اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے واضح انداز میں ہائی کورٹ حملہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کے چیمبر کا تقدس پامال کرنے والے وکلاء کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم پریس کانفرنس ہے جو گزشتہ روز شام کو ہوئی۔ اس وقت رات کو میں اس پہ ویڈیو نہیں کر سکا، لیکن یہ بڑی انتہائی اہمیت کی عامل ہے، اس لیے اس کے مدرجات آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آج الیکشن کا اعلان کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، اور ہائی کورٹ جو الیکشن ہے ہائی کورٹ بار کی تاریخ میں پہلی دفعہ کیا انہونا ہونے جا رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کون لوگ جو ہے وہ اگر مذاکرات تک بات پہنچتی ہے جس طرح کا کل اندیا دیا ہے وکلاء نے، ابھی جوڈیشری کی جانب سے جواب آنا باقی ہے۔ کیا معاملات جو ہے وہ اب بات چیت سے سیٹل ہوں گے یا قانون جس طرح اپنا راستہ خود بنائے جا رہا ہے اسی طرح معاملہ آگے چلے گا؟ یہ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ انتہائی اہمیت کی حامل انکشافات بھی ہیں، اس میں اعترافات بھی ہیں اس پریس کانفرنس میں، اور یہ مصالحت کا جو معاملہ ہے اس میں بھی تیزی لانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی ون سائیڈڈ ٹریفک میں آپ کو بتا رہا ہوں کوشش کی گئی ہے۔ اب دوسری جانب کیا ہے، یہ آنے والا وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، اور خاص طور پہ آج جو بار کا الیکشن ہے اس میں 2 جو صدور ہیں وہ کہاں پہ ہیں، ایک سیکٹری ہیں وہ کہاں پہ ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اگر وہ بن جاتے ہیں تو پھر جو ہے سینیریو کیا بنے گا، بڑا انٹرسٹنگ سینیریو بن جائے گا۔ تو وہ یہ سارے جو انکشافات، اعترافات اور مذمت اور ساری چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو گزشتہ روز وکلاء کی جانب سے پہلی دفعہ جو ہے موقف سامنے آیا۔ اس کے علاوہ جو وزارت قانون ہے اس کی جانب سے بھی جو جوڈیشل کمپلیکس اور جو لائرز کمپلیکس ہے اس سے متعلق پیش رفت ایک رپورٹ بھی جمع کروائی گئی ہے، وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ناظرین ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اچھی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔ کل کا بڑا دن اہم تھا، اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فٹ بال گراؤنڈ ہے اس پر جو وکلاء کا قبضہ ہے، اس کے غیر قانونی چیمبرز ہیں جس کو کل ایڈمٹ بھی کیا انہوں نے وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اور یہ کہا کہ یہ ہم نے ٹیمپریری وہاں پہ وہ ارینجمنٹ ہے ہمارا، جب ہمارا لائر کمپلیکس جس کے لیے جگہ G10 میں حکومت نے 5 ایکڑ جگہ دے رکھی ہے وہ بن جائے گا تو ہم شفٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ بڑا انتہائی اہمیت کا عامل تھا، اس میں ریلیف مل گیا ان کو، ساری تفصیلات میری کل کی ویڈیو میں موجود ہیں۔ اسی کے بعد وہیں پہ جب ہم تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں میں موجود تھا تو مجھے جو سیکرٹری ہائی کورٹ بار ہے سہیل اکبر چودھری، انہوں نے کہا کہ آج ہم ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جس میں اسلام آباد بار کونسل، ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار جو ہے ان کے جو صدور ہیں وہ بیٹھیں گے۔ اور یہ جب انہوں نے مجھے کہا تو میرے لیے بھی تھوڑا سا وہ یہ تھا کہ ایک بڑا جو کوئی اعلان شاید وہ وکلاء کرنے جا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ جو معاملہ ہوا اس سے متعلق بات ہوگی، لیکن تاہم ہم نے وہ میڈیا کا ارینج کیا اور اس کے بعد یہ تقریباً 3:10 پہ یہ پریس کانفرنس شروع ہوئی اور 4:17 پہ یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی۔ 1 گھنٹہ 7 منٹ کی پریس کانفرنس تھی۔ اس کو پریس کانفرنس بھی کہیں سیمینار، مطلب انہوں نے ایک تو جنرلی بات کی جو میڈیا ریلیٹڈ تھی، باقی انہوں نے مختلف لوگ جو ہے تقریر بھی کرتے رہے۔ تو جو آپ کرکس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلی دفعہ مذمت کی گئی 8 فروری کے بعد سے لے کر 26 فروری کو۔ اس کے بعد دوسرا جو معاملہ تھا ناظرین، وہ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تحقیقات ہیں اس کے لیے جوڈیشل کمیشن یا انکوائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ اب ہائی کورٹ حملہ اور اس کے پیچھے مدرجات یا اس کے پیچھے جو چیمبرز کا معاملہ تھا، چیمبرز وہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سیشن جج نے 2 چیمبرز گرانے کا جب آرڈر کیا تو کیا ضرورت تھی کہ 60-70 چیمبر یا 100 چیمبر جو ہے وہ گرا دیے گئے۔ وہ بھی مطلب 60-70-100 جو فگر وکلاء کا ہے، بنیادی طور پہ میں نے جو دیکھا ہے وہاں پہ اسپاٹ پہ جا کے ویڈیو بھی ہماری موجود ہے، تقریباً 30 سے
35 یہ چیمبرز ہیں، اس میں پرانے چیمبرز بھی ہیں۔ ان کا انکوائری کا انہوں نے وہ مطالبہ کیا ہے کہ انکوائری کروائی جائے۔ اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ 8 فروری سے لے کر 26 فروری تک وکلاء جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہڑتال کر رہے تھے، تو کل انہوں نے وہ ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آج سے یا منڈے سے جتنا بھی پروسیڈنگز ہوگی وہ ساری کنٹینیوسلی چلیں گی، اور اس میں وکلاء جو ہے عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے، عدالتی بائیکاٹ نہیں ہوگا۔ اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وائس چیئرمین ہیں اسلام آباد بار کونسل کے ذوالفقار علی عباسی میجر، جو پریس کانفرنس میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم ایک اچھے جسچر کے طور پر جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، اور اگرچہ ہمارے جو الیکشن ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، آج الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج کے الیکشن میں راجہ زاہد محمود اور نوید ملک، دو جو صدارتی امیدوار ہیں، مد مقابل ہیں، دونوں اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ریمانڈ پہ بھیجا ہوا ہے عدالت نے، ان کی جانب سے ضمانت کی درخواستیں بھی ہیں، اور اس وقت وہ ایف آئی آر جو تھی ہائی کورٹ حملہ کیس میں، اس میں وہ نامزد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیکٹری ہیں مصدق حنیف، وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں، اور جو پولیس ہے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب منظرنامہ آپ دیکھیں کہ آج ظاہر سی بات ہے ایک ان میں سے صدر بن جائے گا، اگر مصدق حنیف سیکٹری بن جاتے ہیں تو ایک جیل میں ہے، دوسرے جو ہے منظر عام سے غائب ہیں، پولیس تلاش کر رہی ہے۔ تو اب اگر وکلاء جس طرح انہوں نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ معاملات اب سموتھ آگے چلیں، جو غلطی ہوئی، مطلب انہوں نے کہا کہ جس نے بھی کیا اس کو شدید مذمت بھی کی، اس کے خلاف مس کنڈکٹ کی ہم کارروائی بھی کریں گے، سارے معاملات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اب سینیریو کیا ہے کہ کل سے ایک صدر ایسے ہوں گے ہائی کورٹ بار کے جو اڈیالہ جیل میں ہیں، اور سیکٹری اگر مصدق بن جاتے ہیں تو وہ ایسے ہوں گے جو منظر عام سے غائب ہیں۔ تو اگر اس معاملے کو اگر 16 جوئی کی طرف لے کے جانا ہے تو وہ کیسے آگے بڑھے گا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے تو مجھے بھی بتا دیجئے گا۔ تو اس کے بعد جو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار اور سارے مطلب ان کے نام میں جو ہے اس میں نہیں لیتا دوبارہ سے، تو اس میں انہوں نے جو وائس چیئرمین ہے اسلام آباد بار کونسل کے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری مقامی عدلیہ سی ڈی اور انتظامیہ سے غلطیاں سازاد ہوئیں، وکلاء صبح آئے تو دیکھا تو ان کے چیمبرز مسمار تھے، کتابیں فائلیں بکھری پڑی تھی، رد عمل میں کچھ وکلاء نے حدود سے تجاوز کیا جو بالکل غلط ہے۔ یہ بات درست ہے کہ چیف جسٹس کے چیمبر کا ایک تقدس ہے، وکلاء کو بھی وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، وکلاء کے چیمبر کا بھی ایک تقدس ہے، نہیں گرائے جانے چاہیے تھے۔ سب سے زیادہ متاثر عوام سائلین ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سارا نظام چلتا ہے۔ وکلاء کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، 780 لگائی گئی، ساتھ ہی توہین عدالت کی کارروائی، مس کنڈکٹ کی کارروائی کی گئی۔ اس کے علاوہ وکلاء نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے چیف جسٹس اطہر اللہ نے جو 1 ماہ میں اس کی کنسٹرکشن شروع کرنے کا جو آرڈر کیا ہے، یہ بھی اس کو انہوں نے سراہا ہے۔ اور جو مشترکہ بیانیہ تھا، ایک تقریر جو ہوئی تھی گزشتہ دنوں بڑی، اس سے بھی انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر اللہ کے خلاف ریاض حنیف رائی ایڈوکیٹ کی جانب سے ایک ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہوا ہے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو ریفرنسز جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ہیں وہ بھی نمٹائے جائیں، مطلب یہ انہوں نے اپنی جو ہے اس میں کہا ہے۔ باقی اپنی انہوں نے قربانیاں بھی گرائی ہیں، جو چیمبرز ہیں اس کا ذکر بھی دہرایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا ہے کہ جو فٹ بال گراؤنڈ کا جو فیصلہ تھا وہ بھی جلد بازی میں دے دیا گیا، جلد بازی میں نہیں دیا جانا چاہیے تھا، سپریم کورٹ نے اس میں اپنا جو ہے وہ رول ادا کیا ہے۔ تو یہ ناظرین وہ معاملہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا، انتہائی اہمیت کے حامل پیش رفت ہے۔ ایک طرف وکلاء جو ہے مصالحت مذاکرات پہ آنا چاہ رہے ہیں، ساری انہوں نے باتیں کل کر دی، اب جوڈیشری کیا کرتی ہے وہ آپ کو جو بھی ہوگا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا معاملہ ہے کہ جو جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر اور وکلاء کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے سیکٹری قانون راجہ نعیم نے 3 صفحات کی ایک رپورٹ جمع کروائی ہے، جس میں G11-4 میں ایسٹ اور ویسٹ جو اسلام آباد کی 2 عدالتیں ہیں، 2 کورٹس ہیں، ایسٹ سیشن اور ویسٹ کے عدالتیں جو ہیں، ان کے لیے 7,885 ملین روپے جو ہیں وہ PC1 کے لیے انہوں نے مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وکلا کمپلیکس ہے 5 ایکڑ زمین G10-1 میں ان کے لیے مختص ہے، تو اس کے حوالے سے بھی سائلین اور جوڈیشل افسران کے لیے CDA جو ہے وہ اپنے کنسٹرکشن کرے گا۔ تو یہ ناظرین رپورٹ ہے، جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ 1 ماہ میں جو جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کا معاملہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب جو بھی اس کے حوالے سے آئندہ بھی پیش رفت ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارا YouTube چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔